ایک مرتبہ آواز بلند صلوات بھیج دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صلوات. سامعین محترم، بعنوان منیت یہ تیسری تقریر آپ کی نظر کی جا رہی ہے. جتنی بھی تعداد میں آپ یہاں شریک ہو رہے ہیں، اطمینان اس امر کا ہے کہ یہ سب صاحبان ذوق و نگاہ ہیں اور مطمئن اس بات پر ہوں کہ ذمہ دار سماعتوں کے حوالے گفتگو کی جا رہی ہے. اس مجلس کو ظاہر ہے کہ نشر کرنے کے تعلق سے شکر گزار ہوں ادارے کا کہ وہ اس وقت براہ راست مجھے نہیں معلوم کہاں تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ سامعین جو اس توسط سے دیکھ رہے ہیں، اس ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، میں سوا اس کے کہ ان سے یہ کہوں کہ جو بھی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، جس اصطلاح کو عنوان کی صورت میں نے دی ہے وہ میری ایجاد کردہ اصطلاح نہیں ہے، بلکہ وہ عین فکر قرآن مجید ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور یاد رکھیے کہ میں نے اپنی ابتدائی تقریر میں کہہ دیا ہے کہ گو کہ انگریزی زبان میں بھی تقاریر ہو رہی ہیں اور انگریزی میں بھی برنامے مرتب کیے جا رہے ہیں. اس کے باوجود بولنے والا اگر اس لفظ پر، اس اصطلاح پر، اس کیفیت پر، اس خاصیت پر، اس خصوصیت پر اگر گفتگو کرے گا تو اس کے لیے ایک بڑی ہی کڑی دشواری ہوگی کہ اس کا کیا ترجمہ کیا جائے. آسان ترجمہ اردو زبان میں آپ کے سامنے موجود ہے اور وہ ہے مجھ سے ہے. اگر اس کا براہ راست ترجمہ کیا جائے، مجھ سے یا مجھ سے ہے، کون ہے، کہاں ہے، کب ہے، کیسے ہے، کس مقام پر ہے، کس منزل پر ہے، کس کمال پر ہے، یہ بحث دیگر ہے. لیکن اس لفظ کے تعلق سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ عمومیت کا حامل لفظ ہے، لیکن حقیقت میں نقطہ اتصال ہے، منزل کمال ہے، اور اس کا علم یہ ہے کہ ہر کس و ناکس اس پر پورا نہیں اترا، نہ اترتا ہے، نہ اتر سکتا ہے، اس لیے کہ شرائط بہت کڑی ہیں. اگر یہ ہماری گفتگو کا آغاز ہو کم از کم آج کی حد تک، تو میں سمجھتا ہوں کہ
سننے والوں کے لیے کچھ چیزیں اور آشکار ہو جائیں گی. دیکھیے کلام مجید کے سورہ مبارک ابراہیم سے آیت کے ایک حصے کی تلاوت ہو رہی ہے، اور چونکہ مسلسل تلاوت ہو رہی ہے لہذا مجھے یقین ہے کہ آپ نے جا کے قرآن سے رجوع کیا ہوگا اور آپ نے قرآن میں اس کا ترجمہ بھی دیکھا ہوگا. اب وہ جو بھی تراجم آپ کے سامنے ہیں، انگریزی کے تراجم ہوں یا اردو کے، بہرحال آپ نے اپنے طور پر معانی اور مفاہیم کو درک کیا ہوگا. اس میں یعنی دو آرا شامل نہیں کی جا سکتی. ہمارے پاس مجلس کا اور محفل کا یہی تصور ہے کہ اگر بولنے والا گفتگو کر رہا ہے تو وہ برائے نام گفتگو نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے اپنے سننے والوں سے کہ وہ جا کر رجوع کریں. اور ظاہر ہے کہ جہاں طبیعت میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہی آپ کو مرجعیت تک لے جاتی ہے. اس طبیعت کی ابتدا ہے رجوع کرنا. قرآن سے اگر رجوع کرنے کا سلیقہ آ جائے تو آپ کو پورے مرجعیت کے تصور سے آگے ہی ہو جائے گی. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فی زمانہ نہیں معلوم کن کن حالات سے آپ گزرتے ہیں اور کیا کچھ آپ کو سننا پڑتا ہے اور کیا کچھ آپ کو سہنا پڑتا ہے، مگر اپنے رویوں میں اس رویے کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی بولنے والا اگر وہ معقول ہو تو وہ یہ کبھی بھی تقاضا نہیں کرے گا کہ جو وہ کہہ رہا ہے بس وہی کافی ہے، بلکہ وہ یہ چاہے گا کہ آپ جائیں اور جا کر رجوع کریں، آپ جائیں اور جا کر دیکھیں، آپ جائیں اور جا کر تجسس کے ساتھ قرآن کو ٹٹولیں. اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو بند کر کے زیادہ رکھا نہیں جا سکتا. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو زیادہ دیر تک آپ مقفل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر آپ نے تالا لگایا قرآن پر تو عقل پر تالا پڑ جائے گا. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. لہذا ہمارے پاس فقط یہی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے یا اس کو خاص وقت میں پڑھا جائے، بلکہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے لیے ایک ایسی فکر دے رہا ہے یا ایک ایسی فکر مہیا کر رہا ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنے طریقۂ زندگی کو درست کر رہے ہیں. یہ ہے وہ کتاب. اور اگر یہ کتاب آپ کی استمداد کر رہی ہے اور آپ کی مدد کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ تصور منیت میں بھی یہی کتاب آپ کی مدد کرے گی. فمن تبعنی فانہ منی، یہ وقوف جائز کی علامتوں کے درمیان کا ایک ٹکڑا ہے. یعنی اس سے پہلے بھی آیت ہے، اس کے بعد بھی آیت کا تسلسل ہے. دو وقوف کے درمیان ٹھہرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جائز کی علامت ہے. جہاں رموز اوقاف قرآن پر آپ کی نظر ہو تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ حتماً اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ کو ٹھہرنا ہے. یہ ٹھہرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ سوچا یہ رموز اوقاف، یہ علامات اوقاف، ان کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی گویا اس زمانے میں، ظاہر میں 1400 برس پہلے کی گفتگو کر رہا ہوں، اور آج کے زمانے میں آج آپ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن کی تھیوری میں پروننسیشن کے کیا معنی ہیں، پنکچویشن کے کیا معنی ہیں اور پازز کے کیا معنی ہیں. 1400 برس پہلے قرآن نے یہ رموز اوقاف، یہ علامات اوقاف بتا کے آپ کو یہ سکھلایا ہے کہ دیکھو کہاں رکنا ہے، کہاں گزر جانا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں وقف اختیار کرنا ہے. اس لیے کہ معانی واضح نہیں ہوں گے، معانی میں ابہام پیدا ہو جائے گا. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ایک مرتبہ وقف جائز کی علامت آئی، فمن تبعنی فانہ منی، پھر وقف جائز کی علامت آئی، ومن عصانی فانک غفور الرحیم. یہ ایک پوری آیت ہے جو تسلسل سے آپ کے سامنے پڑھی گئی. ترجمہ کیا ہے؟ پروردگار ان بتوں نے کثیر الناس کو، انسانوں میں اکثریت کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے. اب رک گیا. قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ تم تسلسل سے کلام نہیں کر سکتے. اب ہم کسی خاص کا تذکرہ کریں گے تاکہ تم پہچان لو کہ بت پرست کوئی اور تھے، توحید پرست کوئی اور ہیں.
دیکھیے میں اگر یہاں پہ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور ظاہر ہے کہ یہ تفنن تباہ کے لیے نہیں ہے مگر اپنے ان نوجوانوں کے لیے جن پر میرا کلام ذرا سا شاخ گزرتا ہے اور تھوڑا بھاری گزرتا ہے، ان کے لیے اردو آپ اگر لکھنا جانیں اور جانتے ہیں، اور اگر آپ سے میں 3 لفظ لکھنے کے لیے کہوں، پہلا لفظ ہے روکو، دوسرا لفظ ہے مت، تیسرا لفظ ہے جانے دو، اب آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ کہاں پوز لیتے ہیں اور کہاں پوز نہیں لیتے؟ یہ عمومی بات کر رہا ہوں اپنے ان بچوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے جو اگر سن رہی ہیں. اگر آپ روکو کے بعد توقف اختیار کرتے ہیں تو معنی کچھ اور ہیں، اور لفظ مت کے بعد آپ توقف اختیار کرتے ہیں تو اس کے معنی کچھ اور ہیں. یعنی 2 مختلف معانی ہیں جو عدم سے وجود میں آتے ہیں. مختلف معنی ہیں. اگر اس بات کو آپ سمجھ جائیں، ذرا سی مثال، میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی، اس لیے کہ طبیعتاً میں چاہتا ہوں کہ جب تمثیل کی منزل پر آؤں تو بلند مثال دی جائے، مگر کیا کروں، یعنی مخدوش زمانہ ہے، فکریں مخدوش ہو رہی ہیں، حالات دگرگوں ہیں، تو ایسے میں جن مصائب سے میں گزرتا ہوں آپ کو کیا معلوم ہے آپ کو کہ میں کن مصائب سے گزرتا ہوں، تقریر سے پہلے اور تقریر کے بعد، دونوں صورتوں میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے. تو وہاں پہ کبھی کبھی عمومی اذہان کو گو کہ کہہ چکا ہوں کہ بڑی مضبوط سماعتوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، مگر فقط یہیں تک اگر اس 4 دیواری کی گفتگو ہوتی تو فبیہا، لیکن چونکہ پتہ نہیں کہاں تک کی آواز جا رہی ہے تو وہاں تک پہنچانے کے لیے میں نے فقط یہ ایک تمثیل میں آپ کی خدمت میں اس جملے کو پیش کیا. تو ویسے ہی ذرا قرآن کو پڑھنے والے کبھی کبھی قرآن کو پڑھتے ہوئے ان علامتوں پر بھی ٹھہرنے کی کوشش کریں اور رک کے پڑھیں اور دیکھیں کہ یہاں تذکرہ کس کا ہو رہا ہے. پروردگار وہ کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم کہہ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ دعا کی منزل پر ابراہیم کہہ رہا ہے، جس کے متعلق یہ کہا استجابت دعا بھی نصیب ہے تو ابراہیم کو نصیب ہے، اتنا قریب ہے وہ اپنے پیدا کرنے والے کے. اور اس نے کہا کہ ان بتوں نے تو بہت شوق ہو. انسانوں میں اکثر انسانوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے. اور اس کے بعد ایک توقف کی صورت، فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، پھر ایک مرتبہ رکنے کے بعد کہا کیا؟ فمن عصانی فانک غفور الرحیم. اب جو میرا گنہگار ہے، جو میرا عصیاں کار ہے، جو میرا معصیت کار ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ میں اس سے کیا بدلہ لینے والا ہوں. تو ہی غفور ہے، تو ہی رحیم ہے. یہ میں نے ظاہر ہے کہ آپ کی خدمت میں اس انداز سے، تاکہ آپ جب کبھی قرآن سے رجوع کریں اور دیکھیں تو اس کے معنی کچھ اور نکلتے ہیں. ہمارے پاس ظاہر ہے کہ محترم مفسرین بھی ہیں، ترجمہ کرنے والے بھی ہیں، بڑی روا روی کا ترجمہ کرتے ہیں، اور نہیں معلوم ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، وہ کس کو بچانا چاہتے ہیں، کس کو وہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. مگر قرآن کسی کو محفوظ نہیں کرتا، اس لیے کہ قرآن چاہتا یہ ہے کہ اگر خود اس قابل ہو کہ اس کی حفاظت کی جائے تو وہ اصل قرآن پر آ جائے. لیکن اگر کوئی خود نہ چاہے کہ اس کی حفاظت کی جائے تو پھر قرآن ضمانت نہیں دیتا کسی کی حفاظت کی. تو ظاہر ہے کہ اگر ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتباع وہ پہلی منزل ہے، وہ پہلی کڑی شرط ہے کہ اگر اس پر فائز ہو جائے تو وہ مجھ سے قریب ہو جائے، نہیں میرا ہو جائے، نہیں مجھ سے ہو جائے، یہ ہے اس کی انتہا. بالکل اسی طرح سے اگر میں عام اصطلاح میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیے اگر عمارت کی بنیاد رکھی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ عمارت کی بنیاد میں آپ پہلی اینٹ رکھ دیجئے، تو بس یاد رکھیے کہ اگر اسلام کی عمارت کی تعمیر پیش نظر ہے تو پہلی اینٹ اتباع کی رکھی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہوگی. یہ اتباع کاہے کی اتباع؟ سلام علی من اتبع الہدی کی منزل ہے. سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے، جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے. بالکل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار رسالت میں آپ نے جب اپنے خطوط لکھے ہیں مختلف بادشاہوں کے نام اور مختلف شہنشاہوں کے نام، تو وہاں آپ کو معلوم ہے سرنامے میں ہمیشہ کیا لکھا ہے؟ سلام علی من اتبع الہدی. یہ ہمیشہ فقرہ ہے سرکار رسالت میں آپ کا. سلامتی اس کے نصیب میں ہوگی جو ہدایت کی اتباع کرے گا. ہدایت بمانی توحید، ہدایت بمانی وحدانیت، ہدایت بمانی ونس.
یعنی خدا کو یکتا جاننا، خدا کو یگانا جاننا، خدا کو واحد جاننا، خدا کو احدیت کی منزل پر جاننا، یہ ہے وہ ہدایت جو اصل اصول کے ساتھ باقی ہے، سلامتی فقط اس کے لیے ہے۔ تو اگر ابراہیم کہہ رہے ہیں فمن تبعنی، تو ابراہیم کوئی اپنا دین تو نہیں لا رہے ہیں، ابراہیم کوئی اپنا راستہ تو نہیں دے رہے ہیں، ابراہیم کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ الگ ہٹ کے راستہ ہے اس کے راستے سے، نہیں، بلکہ کہتے ہیں وہی ہدایت کا راستہ ہے جو وحدانیت کا راستہ ہے، اس پر آ جاؤ، اور اگر اس پر کامل طور پر آ گئے تو گویا تم مجھ سے ہو، تم منیت کی منزل پر ہو۔ تو پہلی شے اگر عمارت کی تعمیر مقصود ہو تو وہ ہے متابعت، جسے آپ اتباع کہتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی قصر تعمیر ہوتا ہے تو اس کی صورت منیت میں آشکار ہوتی ہے، اور اگر اس قصر کو ارتفاع ملتا ہے، اوج ملتا ہے، کمال کی منزل پر جاتا ہے، تو ایک آگے کا لفظ ہے منزلت۔ تو میں نے 2 روز پہلے آپ سے کہا ہے، یہیں کہا ہے میں نے، کہ یاد رکھیے ان 3 لفظوں کی گردان کو فراموش نہ کریں، متابعت، منیت، منزلت، یہ ہے اس کا بتدریج سفر انتہا تک پہنچنے کے لیے۔ اب اگر کوئی ہمت کرے اور یہ دیکھے کہ کہنے والا کون ہے، تو ظاہر ہے کہ میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ رسول اکرم کی حیات کو اور ان کے وقت کو اسٹڈی کرنے کے لیے اگر کوئی 570 اے ڈی سے شروع کرے اور 632 اے ڈی پہ جا کے ختم کرے اور یہ کہے کہ یہ 62-63 برس کی زندگی بس یہی سرکار رسالت مآب کی حیات ہے، تو یہ سرکار رسالت مآب کی حیات نہیں ہے۔ سرکار رسالت مآب کی حیات ابراہیم سے جڑی ہوئی ہے، الگ نہیں ہے، الگ نہیں ہے۔ اب یہ اگر تو میں کہہ دوں اور آپ کو آمادہ کروں کہ یہ میری دلیل ہے، آپ اس پر آ جائیے، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا، ابراہیم کا تعارف ہے یہ، اور یہ قرآن نے کرایا سورہ نحل میں، 16واں سورہ ہے کلام مجید کا۔ انتہائی نحل پہ اگر آپ چلے جائیں تو یہ تعارف ہے ابراہیم کا، اور کس سے متعارف کروا رہا ہے؟ عجیب بات ہے، سرکار رسالت مآب سے تعارف ہو رہا ہے کہ سنو، ابراہیم کو سمجھو، ابراہیم کو پہچانو، اور ابراہیم کو درک کرو۔ ابراہیم کون ہے؟ ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا، بے شک ابراہیم امت قانتا۔ اب لفظ ہیں عربی کے، ترجمہ میں کروں گا۔ ہمارے پاس مولانا مودودی نے ہمت نہیں کی ہے لفظ امت کی تعریف کرنے کی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے بس کہا ابراہیم ایک امت ہے، اور اس کے بعد وضاحت میں یہ کہتے ہیں تنہا شخص بھی اگر حق کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ امت ہے۔ مجھے اختلاف نہیں ہے، مجھے اختلاف نہیں ہے، مگر ایک اس سے بھی بھاری فکر ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم فکر ہے، وہ ہے آغائے مرزا مہدی پویا کی فکر۔ کسی عقیدے کے تحت نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر عقیدے کے تحت کہوں تو بات بدل جائے گی، لیکن یہ نہ عقیدہ ہے نہ عقیدت ہے، یہ حقیقت ہے جس کے تحت میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ابراہیم کے تعلق سے جب یہ لفظ آیا ہے تو آغائے پویا کی بڑی اہم بحث ہے، میں سمجھتا ہوں بمشکل تمام 60 سطروں کی بحث ہے، اس سے زیادہ بڑی بحث نہیں ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لفظ امت کو اس آیت میں انڈیویجول کے طور پر ٹریٹ کر رہا ہے، گروپ کے طور پر ٹریٹ کر رہا ہے، پوزیشن ان اسپیس کے طور پر ٹریٹ کر رہا ہے، کسی ایسی صورت کے تحت ٹریٹ کر رہا ہے جس کے نتیجے میں کوئی اور معنی دے دیے جائیں تو وہ غلط ہے۔ یہاں صرف اس لفظ کی ٹریٹمنٹ ایک ہی لفظ سے کی جا سکتی ہے کہ ابراہیم امام ہے، یعنی امت بمعنی امام، یعنی کیا مطلب؟ پیشوا، یعنی کیا مطلب؟ راہنما، راہبر، یہ ہے بس، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ وہاں انہوں نے ایمبیگوس رکھا لفظ امت کو یہ کہہ کے کہ ابراہیم ایک مکمل امت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر اس کی وضاحت کرتے ہیں
تو جہاں جہاں لفظ امت آیا وہاں وہاں یہی معنی پہنانے پڑیں گے. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم میں ایک خیر امت ہوتی. كُنْتُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. تم کتنی بہترین امت ہو کہ تمہیں انسانوں میں سے اٹھایا ہے تاکہ تم معروف کا حکم دے سکو, منکر سے منع کر سکو. ایک لفظ امت, آپ سمجھ گئے. اگر یہاں ابراہیم کو امت نہیں رکھتے ہیں لفظ امت کے ساتھ, تو آل عمران میں جہاں جہاں یہ لفظ آیا وہاں وہاں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ امامت سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. اتنا چوکنا ہے مفسر, یعنی آپ سمجھ رہے ہیں, اتنا چوکنا ہے مفسر. بڑی اہم بحث ہے, اس پہ غور کیجئے, آپ کبھی جائیے دیکھیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. اور ہمارے پاس جب علماء نے بحث کی ہے تو وہ آل عمران ہو کہ نحل, لفظ امت اگر آ جائے تو سوائے اس کے کہ وہ امام ہے کوئی اور تصور نہیں ہے, کوئی تصور ہی نہیں بنتا. اس لیے کہ اگر امت کو آپ گروپ آف پیپل ٹریٹ کریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ انسانوں کا ایک گروہ ہے, تو بھائی انسانوں کا گروہ, اگر یہ کہا جا رہا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ تم میں ایسا انسانوں کا گروہ ہو, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کس کی ہدایت کرے اور کون آمادہ ہدایت ہو. اس لیے کہ ہر گروہ یہ کہے گا یہ تو ہم ہیں, یہ تو ہم سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے, یہ تو ہمارے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. یعنی قرآنی تصورات کو پلوٹ نہ کیا جائے, بس یہ میرا مطالبہ ہے, اس کو آلودہ نہ کیا جائے. آپ کی فکر اگر پلوٹڈ ہے, آپ کی فکر اگر آلودہ ہے, تو خدا کے واسطے آپ قرآن پر تو رحم کیجئے. اور آپ وہ کہ جس کے نتیجے میں ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ امت قانتہ ہے, یعنی مطیع. قانت بمانے مطیع بفرمان الہی, یہ ہے قانتہ. یعنی اس جیسا کوئی اور مطیع نہیں, اس جیسا کوئی اطاعت گزار نہیں, اس جیسا کوئی تابعدار نہیں, اس جیسا کوئی فرما بردار نہیں. اور اس کا عالم یہ ہے کہ وہ اطاعت کسی اور کی نہیں کرتا, فقط اللہ کی. یہ تصور امامت کی بنیاد ہے, بنیاد. دیکھیے نا, اگر کوئی یہ کہے کہ لفظ امام ابراہیم کے ساتھ کیسے آپ استعمال کر رہے ہیں, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب وہ کلمات کے امتحان میں کامیاب ہو گئے, جو بلا تھی, جو امتحان تھا, اور کامیاب و کامران ہوئے, تو ایک مرتبہ ہم نے کہا, ظاہر ہے کہ ابراہیم ہم نے تمہیں انسانیت کے لیے امام بنا دیا. تو مجھے گھبراہٹ یہ ہو رہی ہے کہ اس آیت کے ترجمے میں آپ کہتے ہیں امام, اور وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ امت. میری بات کو بہت غور سے سن لیجئے. امام ایک کے تصور کے ساتھ امت کو بھی آپ کہیں کہ ایک کا تصور, تو اگر کہتے ہیں کہ یہ امت بمانی ایک ہے, تو کیا امام کہنے میں پریشانی کیا ہو رہی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں, وہاں بھی وضاحت یہ دی جا رہی ہے کہ وہ امت, ایک شخص بھی امت ہو سکتا ہے. تو بھائی اتنا معافی مانگتے ہوئے ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ابھی تو یہ کہہ کے چلے نا کہ اللہ نے ابراہیم کو قلت امامت اڑا دی, امامت کے منصب پہ فائز کر دیا. تو جب یہ کہہ دیا, میں کب کہہ رہا ہوں کہ ویسا امام سمجھیے جیسا میں سمجھتا ہوں؟ میں کون سا تقاضا کر رہا ہوں؟ یہ دل میں چور کا ہے بس میں یہ پوچھ رہا ہوں. اس لفظ سے گھبراہٹ کیا ہوتی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ جب امام لکھتے ہوں گے تو اپنوں میں سے تو کوئی نظر آتا نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں, اس لفظ سے جو گھبراہٹ ہوتی ہے, آپ سمجھ, یہ ذرا سا ایک مسئلہ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. دیکھیے, ہم یعنی ایک لفظ ہے منیت, اس کی بحث میں مبتلا ہیں اس وقت, لیکن مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے اول کو نہ سمجھیں گے تو آخر سمجھ میں نہیں آئے گا.
تو اس کے اول کو سمجھنا ہے. آخر کی تو بحث میں ابھی کیے دیتا ہوں. لیکن اگر اول ہی سمجھ میں نہ آئے, یعنی کسی کہانی کا آغاز ہی آپ کو نہیں معلوم, تو اس کے انجام تک کیا پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے نا, میں انجام تک تو ابھی پہنچا دیتا ہوں, لیکن کم از کم میں انجام پہ لے جانے سے پہلے یہ تو بتاؤں کہ وہ جو انجام پہ نظر آئے گا وہ ابراہیم کا جلوہ ہوگا, جلوہ. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ دعائے وارث پڑھتے ہیں, سب دعائے وارث پڑھتے ہیں, آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں کم از کم بتاؤں تو کہ وہ فکر کیا ہے. اگر ابراہیم سمجھ میں آ جائے تو آل ابراہیم بھی سمجھ میں آ جائے, اولاد ابراہیم بھی سمجھ میں آ جائے, کیوں محسود ہیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے, کیوں ان سے حسد کیا جاتا ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے. اس لیے اول کو سمجھیے, اول کو سمجھیے. اور یہی کہ وہ امت قانتہ, یعنی ایسا امام کہ جس کو کہا مطیع فرمان. یہ اب دیکھیے حافظہ ہے, خدا کا شکر ہے, یہ بالکل ایگزیکٹلی میں وہ ورڈ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو کہ مولانا مودود نے لکھا ہے قانتہ کے نیچے, مطیع فرمان. تو کسی شہنشاہ کو تو فرمان کے اطاعت کرنے والا نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب فرمان الہی کا مطیع. اور فقط ایسا نہیں کہ فرمان الہی کا مطیع خالصتاً نہیں, اقلص. اب اس کی سپرلیٹو فارم ہے یہ, اقلص, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. اور انگریزی میں حنیف کہتے ہیں اپرائٹ کو. فارسی میں اگر کبھی آپ پڑھیں تو اس کو کہتے ہیں یکسو. حنیف کے معنی ہیں یکسو, جس کو آپ کیا کیا اردو میں اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ جس کا رخ حیات ایک ہی طرف ہو, یعنی جس کی توجہات کہیں اور نہ ہو, وہ دائیں بائیں نہیں بلکہ اپرائٹ ہے. اس کو آسان اردو میں کہا فکری اعتبار سے مستقیم, فکری اعتبار سے مستقیم. یعنی جو فکری اعتبار سے مستقیم ہوتا ہے وہ استقامت پسند ہوتا ہے, جو استقامت پسند ہوتا ہے وہ ڈٹا ہوا ہوتا ہے, وہ کبھی کسی محاذ سے ہٹتا نہیں, وہ کسی محاذ سے بھاگتا نہیں, وہ کسی محاذ سے فرار نہیں ہوتا. اس لیے ان الذین, وہ لوگ, قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, ایسے لوگ کہ جو کہیں ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے بعد استقامت کے ساتھ قائم رہے, تتنزل علیہم الملائکۃ, ان پر ملائکہ مسلسل نازل ہوتے رہتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اور مسلسل یہ کہتے دیکھو کبھی نہ گھبرانا, دیکھو خوف نہ کھانا, دیکھو حزن کی منزل پر نہ آنا, دیکھو پریشان نہ ہونا, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور دیکھو تم سے جس نے وعدہ کیا ہے جنت کا وہ بشارت دے رہا ہے کہ آ جاؤ اس جنت میں داخل ہو جاؤ. میرے یعنی اس معروضے کو ذہن میں رکھیے. یعنی میں نے کیوں کہا یہ؟ فقط اس لیے کہا کہ سمجھاؤں کہ استقامت میں بھی جو کیفیت ہے, یعنی قدم میں لغزش ہے مگر صاحب ہے استقامت, نظر نہیں آ رہے مگر ہے مستقیم, دور دور نہیں ہے مگر جناب ٹھہرے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہیں تو جا کے ٹھہرے ہوئے ہیں نا, میں نے کب کہا کہ نہیں ٹھہرے, میں نے کب کہا نہیں ٹھہرے, مگر جہاں ہے وہاں رہے, یہ ہے استقامت. پھر وہاں سے نہ پلٹیں, پھر وہاں سے ہاں پلٹیں مگر جھپٹنے کے لیے پلٹیں, پلٹنے کے لیے نہ پلٹیں. یہ ہے ہمارے پاس, یعنی آپ اندازہ ہو رہا ہے آپ کو کہ ہم کتنے کڑے ہیں اپنی شرائط میں. یہ جو ہماری زندگی کی شرائط ہے نا, ہم نے اپنے لیے مصیبت بنا رکھا ہے ان شرائط کو, آپ یقین جانیے. اسی لیے آسانی سے کوئی داخل نہیں ہوتا, ہماری صفوں میں آسانی سے کوئی داخل نہیں ہوتا, اس لیے کہ پلٹنے کا کوئی موقع ہی پھر نہیں بنتا. اسی لیے یقین جانیے یہ مجالس, یہ محافل, چونکہ بات میں بات آ گئی, یہ شیعہ بنانے کی محفل نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. یہ کنورٹ کرنے کے لیے کوئی مجلس نہیں ہوتی. بھائی یہی بتاتے ہیں یہ دیکھو ہم اتنے مستقیم ہیں,
اگر آ کے ملنا ہے تو یہاں مل لو بس، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ خدا کی قسم اس سے زیادہ نہیں ہے. اور کہیں کوئی اگر اس بحث میں مبتلا ہو رہا ہے تو سمجھیے اس میں استقامت نہیں ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ضرورت نہیں ہے، آپ ملت ابراہیم پر ہیں، جو حنیف تھا، جو اپرائٹ تھا، جو یکسو تھا، جس کی توجہات ہرکس و ناقص میں نہیں تھی بلکہ اپنے خالق کی طرف متوجہ تھا. یہ وہ ہے ابراہیم. اور اس کے بعد کا سنو، حبیب کو اشارہ کر کے، نہیں آیت کے ذریعے بتا کے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. سنتے ہو ابراہیم کا عالم کیا تھا؟ لم یکو من المشرکین. اب اس کا ترجمہ پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کوئی کرے نہ کرے. میں اس لیے مولانا مودودی کا نام لیتا ہوں کہ میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ نہیں، کبھی کبھی تعصب سے والا تر ہو کے بھی کبھی تو دیکھیں. یعنی لکھتے ہیں، خود لکھ رہے ہیں، وہ کبھی بھی مشرک نہیں تھا. ابراہیم کے لیے لکھا ہے وہ کبھی بھی مشرک نہیں تھا، کسی منزل پر وہ مشرک نہیں تھا. لم یکو من المشرکین. اور پھر اس کا عالم کیا ہے؟ اجتباء ہو و ہدا ہو الی صراط مستقیم. اس کو پروردگار علی اعلی نے منتخب کر لیا تھا، وہ منزل اجتباء پر تھا، اور ایسی منزل پر کہ جس کے ساتھ ہدایت متصل تھی، اور وہ ایسی ہدایت پر گامزن تھا جو سوا صراط مستقیم کے کچھ اور نہیں تھی. صراط مستقیم وہی راہ مستقیم، راہ مستقیم وہی راہ استقامت، راہ استقامت وہی راستہ، وہی موقف جس پہ ابراہیم ہلائے نہیں ہلتا. ابراہیم کو آپ ہلا نہیں سکتے اس کے موقف سے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے دنیا میں بھی اسے بھلائی دی، اور آخرت میں ہم نے اسے صالحین میں شمار کیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ ہے ابراہیم. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم نے اے حبیب تم پر وحی کی، انتبع ملت ابراہیم حنیفا. یہ پورے تعارف کے بعد کا پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ تم اتباع کی منزل پر آ جاؤ. اور کس کی اتباع کرو؟ ابراہیم کے ملت کی پیروی. ملت کی تعریف مذہب کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتی. اور اپرائٹ یکسو ہو کر، اور اس کے بعد دیکھیے پھر اسٹریس دیکھیے وما کانا من المشرکین. سرکار رسالت میں آپ کو پھر ایک مرتبہ بتایا وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. آغاز میں کہا لم یکو من المشرکین، وہ کبھی مشرک نہیں تھا. وما کانا من المشرکین، اور یہاں آ کے کہا کہ نہیں، سنو، کبھی مشرکین میں سے نہیں تھا. اے حبیب دیکھیے اپنے حبیب خاص سے گفتگو کرنے کا انداز کتنا الگ ہے. یعنی اس کو اگر میں ایک لفظ استعمال کروں تو شاید توہین ہو جائے، لہذا میں نہیں کرتا استعمال. لیکن عام طور پہ کہتے ہیں کہ یقین دہانی کرا رہا تھا. غلط ہے یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ رسول کو یقین دہانی کرا رہا تھا، یہ سمجھا رہا تھا، یہ بتلا رہا تھا کہ ابراہیم مشرک نہیں ہے، اس کے راستے کی پیروی کرو. نہیں، اس یقین کو جو ابراہیم کا یقین تھا، اس کو یقین محمد میں ڈھال رہا تھا. یہ تھا اس کا پیغام. ابراہیم کے یقین کو محمد میں منتقل کرنا، یہ ہے اس کی قدرت، یہ ہے اس کی قوت، یہ ہے اس کی طاقت. کسی اور کی مجال نہیں ہے کہ قلب محمد پر وارد ہو جائے سوا اس کی ذات کے. کوئی منزل تیقن پہ محمد کو نہیں لے جا سکتا. یعنی اس پر کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ محمد کا یقین کیسے بلند ہوگا. اس پر بحث نہیں ہو سکتی. حاشا للہ اس پہ بحث نہیں ہے. توبہ کہ اس پہ کوئی بحث کرے. محمد کا یقین جس منزل پر ہے، قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ یہ وہ ابراہیم کا تسلسل تھا کہ جو
سرکار رسالت مآب تک پہنچ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ ابراہیم جو اس منزل پر آئے، تو پھر اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے چونکہ میرا یقین کامل ہے، لہذا اب جو اتباع کی منزل پر آئے وہ مجھ سے ہو جائے، وہ مجھ سے ہو جائے، یعنی اصول ہے منیت کا پہلا اتباع۔ اگر اتباع نہیں، منیت کا کوئی تصور نہیں، تو اب جتنی حدیثیں آپ کو مل جائیں، خواہ وہ بخاری میں ملیں، مسلم میں ملیں، ماجہ میں ملیں، نسائی میں ملیں، ترمذی میں ملیں، ابو داؤد میں ملیں، کہ طبیعت بچوں کی طرف قدرتی طور پر مائل تھی تو بہت لاڈ کیا کرتے تھے، بہت پیار کیا کرتے تھے، بچوں کو اٹھا کے گود میں لیے پھرتے تھے، بچوں کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ طبیعت تھی سرکار رسالت مآب کی، تو اس میں اگر ایک مرتبہ حسین کو اٹھا لیا، اس میں اگر حسین کو کاندھے پر سوار کر لیا، اس میں اگر حسین سجدے کے موقع پر نانا کی پشت پہ آ کے سوار ہو جائیں، تو یہ تو عمومی جذبہ محبت کے نتیجے میں تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، میں نے ابھی کیا کہا آپ سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ حدیث ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، تو جب تک اصل اصول اولن اتباع نہیں ہوگا، اس حدیث کے کوئی معنی نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ یعنی ہمارے لیے نہیں، یہ ہمارے بھائیوں کے لیے، جو مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے کڑا امتحان ہو جاتا ہے، اور سخت امتحان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے کہہ دیا، یہ کیوں کر کہہ دیا۔ تو اس کے لیے جو عام اس کی یعنی گویا تفسیر بنی اس حدیث کی، تو کہا ایسا کیا کہہ دیا اگر کہہ دیا، ایسی کون سی بڑی بات ہو گئی اگر کہہ دیا۔ محبت تو کرتے تھے، تو ظاہر ہے تو بیٹی کا بیٹا تھا تو اس سے تو محبت ہی ہے، اور اس سے محبت ہی ہوتی ہے۔ تو کب یہ غلط ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ غلط اور صحیح کی بحث نہیں ہے، یہ اصولی بحث ہے۔ آپ اس لفظ منیت کو آپ چاہتے ہیں کہ میں لوز رکھوں تاکہ آپ آگے کے زمانے میں جس کو لانا چاہے لے آئے، تو میں اس کی تو اجازت نہیں دوں گا، میں کیا، قرآن اس کی اجازت نہیں دے گا۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرتا ہے وہ مجھ سے ہے، وہ مجھ سے ہے۔ اتباع ہے جو منیت پر لائے گی، اطاعت ہے جو منیت پر لائے گی۔ اب اگر کوئی کام خیالی میں اسے اطاعت رسول کہے اور کہے اس سے مراد اطاعت الہی نہیں ہے، تو اس کی فکر کچھ اور ہے۔ کوئی یہ کہے اس سے مراد اطاعت الہی ہے، اس سے مراد اطاعت رسول نہیں ہے، تو وہ کچھ اور سمجھے۔ مگر ہمارے پاس وقت واحد میں دونوں کی اطاعتوں کے ساتھ اتباع، اور اتباع منیت کی منزل پر ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو الگ الگ تو اطاعتیں نہیں ہیں، یہ الگ الگ اطاعتیں تو نہیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت جڑی ہوئی ہے رسول کی اطاعت سے، اور کبھی رسول کی اطاعت تنہا آ گئی تو اس سے مراد ہے اللہ کی اطاعت۔ اور اگر یہ منزل سمجھ میں آ جائے تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہوگا دنیا کی نگاہ میں بچہ، بہت چھوٹا بچہ، مگر حقیقت میں اتباع کی منزل پر اس کا کوئی ثانی ہی نہیں، اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں، اس جیسا کوئی اور ہی نہیں۔ اتباع کی منزل پر عمر سے فرق نہیں پڑتا، یہ عرض کر رہا ہوں، عمر سے فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے فمن تبعنی فانہ منی، استثناء کے ساتھ نہیں ہے کہ بالغ ہونا ضروری ہے، استثناء کے ساتھ نہیں ہے یہ فقرہ، یہ جملہ، یہ آیت کا ٹکڑا کہ عمر اتنی ہونی چاہیے، نہیں۔ جس کو بھی توفیق نصیب ہو، جس کو بھی اللہ کی طرف سے توفیق ملے، یعنی گویا فضل الہی اگر شامل حال ہے، تو عمر درمیان میں نہیں ہے۔
لیکن جہاں پوری پوری عمر گزر جائے اور یہ فضل شامل نہ ہو تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہی تو بات ہے نا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. یہ انسانوں کے گروہ خاص سے حسد کرتے ہیں, اور حسد بھی کس سے کر رہے ہیں؟ فضل الہی سے حسد ہو رہا ہے, اللہ کے فضل سے, جو کہ اس نے اپنے فضل سے عطا کیا اس پر حسد کر رہے ہیں, حاسد بن رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم ادھر حسد کیے جاؤ, ادھر فضل میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. تو سنو, فضل کی اگر پہلی صورت ہے فقد آتینا, ہم نے مگر دیا ان کو, کتاب ہم دیں گے, حکمت بھی ہم دیں گے, ملک عظیم بھی ہم دیں گے. اب یہ تین چیزیں ہیں, اب تم اپنے حسد کو بڑھاؤ, بڑھاتے چلے جاؤ, بڑھاتے چلے جاؤ. کتاب ملی تمہارے سامنے, کتاب کا بیان ملا تمہارے سامنے, حکمت, وزڈم, اور ملک عظیم, اس کی تو کوئی تفسیر ہی نہیں ہو سکتی, اس کی تو کوئی تعریف ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ کیا ملک ملا اور کتنا عظمت والا ملک ملا. ایک کو نہیں, سب کو ملا. ایک کو نہیں, کہیں ذہن میں کسی کے ایک نام آ کے نہ رک جائے اور کہیں کوئی حدود نہ طے کر لے کہ یہ ملک عظیم شاید کربلا ہے. نہیں, کبھی طے مت کیجئے, کبھی طے مت کیجئے. آپ نے طے کرنے کی کوشش کی تو یہ بھی محدود کر دیں گے, لہذا طے مت کیجئے, اس لیے کہ نہیں معلوم اس کی مشیت میں کیا کچھ ہے, وہ کیا کیا نہیں چاہتا ہے, وہ کیا کیا چاہتا ہے. اس کو محدود نہ کیجئے, اس کو محدود نہ کیجئے. جس کی اولاد کے لیے فرزدق یہ کہے کہ جب یہ آتا ہے نا کعبے کی طرف تو کعبہ اس کے قدموں کی چاپ سے واقف ہے, یہ ہے ملک عظیم. یعنی رعایا ہے, رعایا ہو کعبہ, ہو کعبہ مگر رعایا ہے, اس لیے کہ مالک کے قدموں کو پہچانتی ہے, بس مالک کے قدموں کو پہچانتی ہے, اس کے علاوہ کچھ اور تفسیر نہیں ہے. وہ چل رہا ہے کعبے کی طرف, ہل و حرم کی طرف جاتا ہے, اس کے چاپ کو پہچانتی ہے, پاشاپ کو, قدموں کے چاپ کو. یعنی جو زمین اس کے قدموں کے چاپ کو پہچانے تو اس کے لیے ملک عظیم آپ طے کریں گے یا میں طے کروں گا؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہاں, دنیا حسد کر رہی ہے, حسد کرنے دیجئے, حسد کرنے دیجئے, اس لیے کہ حسد ایک آگ ہے, اور آگ جس سے کہ شیطان کو بنایا گیا ہے. تو جس کا اول شیطان ہو اس کا رحمان سے کیا تعلق بن سکتا ہے؟ کیا تعلق بن سکتا ہے؟ وہ اپنے آبا کی طرف گامزن, آپ اپنے آبا کی طرف رواں, ان کا مقدر جل جانا, ان کا مقدر ہمیشہ کی جنتوں میں آ جانا. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء فنعم اجر العاملین. امام زین العابدین مرتے دم امام چہارم کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے, جس کو توقو صلی اللہ علیہ وسلم میں اسیر کیا گیا. وہ یہ کہے پروردگار, دم نکل رہا ہے, دم نکل رہا ہے, ظاہر ہے یہ کوئی آج شہادت کا دن نہیں ہے, مگر نہیں معلوم کیوں یاد آیا اور بے اختیار یاد آئے. تعریف ہے اس کی کہ جس نے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ, جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, اور ہمیں جنتوں کی سرزمین کا وارث بنایا. اور یہ وراثت ایسے نہیں ہے, اس وراثت میں یہ شامل ہے کہ جہاں چاہو رہو, حیث نشاء, جہاں چاہو بسر کرو, جہاں چاہو رہو. قید ملی ہوگی وہاں سب تمہارا, سب تمہارا, ابد الآباد تک تمہارا.
حیث نشا، اب کوئی آئے گا تو تمہاری زمین پر آئے گا، تم کسی کی زمین پہ نہیں جاتے. یہ تو وعدہ الہی ہے، یہ تو وعدہ الہی ہے. اور اس کے بعد تعریف معلوم ہے اب کیا ہے؟ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا بہترین جزا ہے عمل کرنے والوں کے لیے. یہ آیت آخری آیت ہے، تو اس سے اندازہ ہوا کہ ملک عظیم کی انتہا کیا ہو سکتی ہے. فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. اس کی انتہا نہیں ہے. یہ فقط اس لیے ہے کہ کسی منزل پر عہد الست میں انہوں نے کہا پروردگار ہم ہیں تیری اطاعت کرنے والے. نہ ایسے مطیع دیکھے، نہ ایسے اطاعت گزار دیکھے، نہ ایسے فرما بردار دیکھے. آنکھوں کے سامنے بہنوں کے سروں سے چادریں اتار لی گئی، آنکھوں کے سامنے بچوں کو تماچے مارے گئے، آنکھوں کے سامنے نیزوں کو چبھویا گیا، آنکھوں کے سامنے سکینہ کے دامن میں آگ لگی، آنکھوں کے سامنے خیمے تاراج ہوئے، آنکھوں کے سامنے اسباب کو لوٹا گیا، مگر سر ہے کہ سجدے میں ہے، سجدے میں. کھینچ لے مصلی نیچے سے پرواہ نہیں، مگر سر ہے کہ سجدے میں. باپ کا سر بھی سجدے میں، بیٹے کا سر بھی سجدے میں. یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. وہ سر بدن سے اتارا گیا، یہ سر بدن پہ قائم رہا، مگر توقع صلی اللہ علیہ وسلم اسیر. تو آپ کو معلوم ہے کربلا سے جب رخصت کا وقت آیا ہے تو کچھ بیڑیاں منگوائی گئیں، کچھ آہنی زنجیریں منگوائی گئیں، اور ایک نحیف کے حوالے کیا گیا، گلے میں توق ڈالا گیا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنائی گئیں، پیروں میں زنجیریں پہنائی گئیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ جیسے ترک و دیلم کے قیدیوں کو گھسیٹا جاتا ہے ویسے گھسیٹنے لگے. بیبیاں رسن بستہ ہوئیں، بازوؤں میں رسی بندھی. کیسے بندھی؟ کس طرح سے بندھی؟ کیوں کر بندھی؟ خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا اور نہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ یہ مقدرات عصمت ہیں. یہ نبی کا گھرانہ ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. مصائب کو بھی بیان کرتے ہوئے بہت ممکن ہے جسے آپ مصیبت سمجھتے ہو ان کے لیے وہ مصیبت نہ ہو. ذرا سا دیکھیں، ذرا سا احتیاط سے کام لیں. اب ایک مرتبہ جب رخصت ہونے کا وقت آیا اور یہ کہا کہ قافلے کو آمادہ کرو، تو سروں کو تقسیم کیا گیا. اولی ابن یزید اصبہی نے حسین کے سر کو لیا، ایک سر لیا اس نے، اور یہ کہہ کے لیا کہ میں فقط ایک سر اٹھانا چاہتا ہوں بس. شیش ابن اشعث کندی 13 سروں کو لے کے آگے بڑھ گیا. شمر ذی الجوشن بنی حوازن کا سردار ہے، 12 سروں کو لے کے آگے بڑھ گیا. بنی تمیم کے حصے میں 17 سر آئے، بنی اسد کے حصے میں 16 سر آئے. بنی مزہج نے 7 سر لیے، 7 سر لیے، سروں کو گننا شروع کیا، سروں کو گننا شروع کیا. اور یہاں بیبیوں کے لیے ناکے اب جو آئے تو اس میں نہ کجاوے ہیں نہ کوئی محمل کا تصور ہے، سروں پہ چادر بھی نہیں ہے، مگر یہاں شہزادی زینب ایک ایک بیوی کو سوار کرتی. بھابی ام لیلا نہ گھبراؤ میں ہوں، بھابی ام رباب نہ گھبراؤ میں ہوں، بھابی ام فروان نہ گھبراؤ میں ہوں. ایک ایک کو سوار کیا، ناکوں پہ بیبیاں سوار ہوئی کھلے سروں کے ساتھ، اور زیر آفتاب یہ قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا.
اور ادھر سروں کو گنتی کرنے والے ایک مرتبہ پکارنے لگے، ارے حسین ایک چھوٹا بچہ بھی تو لے کے آئے تھے، حسین ایک 6 مہینے کا لال بھی تو لے کے آئے تھے، ارے اس کا سر کہاں ہے؟ انتہا ہے نا حسین کا سر، اب اس کے بعد اصغر کے سر کی ضرورت کیا تھی؟ مگر ایک مرتبہ کافروں نے نیزوں کو لیا اور اس کی یعنی کربلا کے میدان میں گاڑتے چلے، خیمہ گاہ حسینی کے پیچھے ایک مرتبہ ایک نیزے کی یعنی گئی، اور اب جو باہر آئی تو علی اصغر کا لاشا باہر آ گیا، کسی نے سر علی اصغر کو کاٹا، نوکے نیزہ پہ سجایا، ماں بیٹھ چکی تھی اطمینان کے ساتھ کہ میرا بچہ تو دفن ہو گیا، مگر ہائے ام رباب کچھ دیر چلی تھی، ایک مرتبہ اب جب بالوں کو چہرے سے ہٹایا تو دیکھا ناقے کے سامنے ماں کی حفاظت کرتے ہوئے علی اصغر کا سر روا دو۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا کر، ہم میں جو بیمار مالک واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اصغر آباد نقوی صاحب تشریف فرمائے، میں کبھی بیمار نہیں کہتا مگر پروردگار بحق پنجتن پاک 12 امام 4 معصومین ان کو صحت کلی عطا فرمائے، مالک ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے، تعجیل فرما، ظہور حجت فرما۔